شروع کرتے ہیں پروردگار کے نام سے۔ آج کا موضوع ہے ابن اللہ کی آمد۔ اس موضوع کے آغاز سے پہلے چند وضاحتیں بہت ہی ضروری ہیں۔ پہلی بات کہ جب ہم کسی مکتبہ فکر یا کسی فرقے یا پھر کسی مذہب کے کسی خیال کو، کسی تصور کو، کسی عمل کو بیان کرتے ہیں یا اس کا ذکر کرتے ہیں تو اسے بہت محتاط طریقے سے سمجھا اور سنا جائے، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے ہمارے لیے بھی اور یقیناً سامعین کے لیے بھی کہ وہ اس نظریے کو، اس خیال کو جو کسی دوسرے سے تعلق رکھتا ہے اسے سمجھے۔ دیکھیں یہ بہت ہی آسان ہے کہ کسی کے خیال کو بیان کرنا، کسی کے عقائد کو بیان کرنا، کسی کے نظریے کی وضاحت کر کے اور پھر اس پر تنقید کرنا۔ ایسا تو ہمارے ارد گرد روز ہی ہوتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی مسیحوں پر اور دیگر مذاہب پر روز ہی تنقید کرتے ہیں اور ان کے عقائد کو خود ہی بیان کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کی وضاحت کرتے ہیں، اپنی سوچ اور اپنی طویل کے مطابق اسے پیش کرتے ہیں اور پھر اس پر تنقید کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے مسیحی حلقوں میں بھی ہوتا ہے کہ پروٹسٹنٹ جو ہیں وہ رومن کیتھولک کی بے شمار تعلیمات پر، بے شمار باتوں پر تنقید کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پورے رومن چرچ کا یہی عقیدہ ہے، یہی نظریہ ہے اور اس پر تنقید کرتے ہیں، اور ایسا نہیں کرتے کہ جان لے پرکھ لیں کہ کہیں یہ ایک مکتبہ فکر ہے، اس پورے چرچ کے اندر یا پورے رومن کیتھولک سیٹ اپ کے اندر کچھ علماء کرام نے اس پر بات کی ہے، کسی خاص موقع پر بات کی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں بہت سارے لوگوں نے اسے مسترد کیا ہو یا پورے چرچ نے کسی جگہ پر اسے مسترد کیا ہو، عین ممکن ہے کہ اسے پورے چرچ نے قبول کر لیا ہو لیکن اس کو بعد میں وہ پذیرائی حاصل نہ ہوئی ہو۔ یقیناً بہت ساری باتیں ہیں، ہم مثال دے کر آپ کو سمجھاتے ہیں، شاید بات واضح ہو جائے۔ جیسے کہ رومن کیتھولک چرچ میں کچھ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ اپنی پیدائش سے پہلے ہی مقرر کر دی گئی تھی اور اس کی پیدائش بھی مفوق الفطرت طور پر ہوئی ہے، یعنی کہ جس طرح سے مقدسہ مریم سے یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں اسی طرح سے مقدسہ مریم جو ہے اس کی پیدائش بھی انوکھی ہے اور منفرد ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ چند ایک اور باتیں آگے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ پورا رومن کیتھولک چرچ جو ہے وہ اس بات سے اتفاق کرے، یا چند ایک علماء کرام نے اس بات کو واضح کیا۔ پھر اسی طرح سے مقدسہ مریم کے مجسمے کے آگے کچھ لوگ جھک کر سجدہ کرتے ہیں، اس مجسمے پر تنقید کی جاتی ہے اور اس کے آگے جھکنے پر تنقید کی جاتی ہے، اور یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ شاید پورا رومن کیتھولک چرچ اس عقیدے کا حامی ہے، اس نظریے کا حامی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ درست ہو۔ کسی لیکچر میں کسی مقام پر بھی کسی کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے محتاط اور منتخب الفاظ کے ساتھ چیزوں کو بیان کرنا ہوتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے متعلق ایسی باتوں کا بیان کریں جو اس کے ساتھ منسوب نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے تو ہمیں برا معلوم ہوتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن یہی سوچے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ ایسا کریں گے تو کیا اسے اچھا معلوم ہوگا، اسے ٹھیک لگے گا۔ یقیناً ہمیں دوسروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جس رویے کی توقع ہم رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوسرے لوگ کریں۔ علمی طور پر اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں تو یقیناً بہت ساری صحت مند بحث جو ہے اس کا آغاز کر سکتے ہیں، یا ہم بہت ساری باتوں کو خوبصورتی سے بیان کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان علماء کرام جو ہیں وہ جب مسیحوں کے عقائد کو بیان کرتے ہیں، تثلیث کے بارے میں خود ہی اپنی مرضی سے اپنے تصورات کو پیش کرتے ہیں اور نام کیا دیتے ہیں کہ مسیحوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے کتاب مقدس کے کسی متن کو یا کسی عبارت کو لے کر اور اس کی خود ہی وضاحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسیحوں کی وضاحت ہے یا ان کا عقیدہ ہے۔ دیکھیں کسی مسیح سے تو پوچھ لیں کہ کیا وہ اس عقیدے کا حامی ہے، کیا وہ اس وضاحت کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ ایک نامناسب طریقہ کار ہے کہ ہم جب کسی دوسرے کے متعلق کچھ بیان کریں اور خود ہی اس کی وضاحت کریں کہ ہاں یہ اس فرقے کا، یہ اس مذہب کا عقیدہ ہے یا اس کی تعلیم ہے اور اس پر یہ تنقید بنتی ہے۔ تنقید کرنا دوسرا قدم ہے، اس سے پہلے جو ضروری بنیادی اور مرکزی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ جس کے متعلق ہم بیان کر رہے ہیں، جس کا جو عقیدہ ہے، جس کا جو خیال ہے، جس کی جو رائے ہے، جس کے متعلق ہم بیان کر رہے ہیں، کیا اس سے وہ شخص بھی اتفاق کرتا ہے، کیا اس سے وہ فرقہ، کیا اس سے وہ گروہ، وہ جماعت اتفاق کرتی ہے جس کے متعلق ہم بیان کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس سے اتفاق کرتی ہے کہ ہاں یہ میرا عقیدہ ہے، ہاں یہ میرا ایمان ہے یا میرا نظریہ ہے، میرا خیال ہے، تو پھر یہ دوسرا قدم ہے، یہ بات کی بات ہے کہ اس پر تنقید بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اب اس پر تنقید کریں۔ آج کے موضوع میں اسی طرح سے ہوگا کہ ہم بہت ساری ایسی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جو دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ سارے خیالات ہمارے ہوں یا ان میں سے چند ایک ہمارے ہوں۔ عین ممکن ہے کہ ہمارا
उनमें से किसी के साथ भी इत्तेफाक ना हो। या ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसा ख्याल हो जो हमें बहुत अपील करता हो, हाँ हम उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हों और हम उसके मुतल्लिक ये वाज़िया कर देंगे और कह देंगे कि हाँ इस ख्याल से हम इत्तेफाक करते हैं, या ये ख्याल जो है ये हमें मुतासिर करता है, या हम इसके मानने वाले हैं। तो ये इस बात पर मुनसर है कि हम उस बात की वजाहत करते हैं या नहीं। लेकिन हर वो ख्याल जो हमारे मुंह से निकलता है या किसी भी बयान करने वाले शख्स के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, जरूरी नहीं कि वो उन पर ईमान भी रखता है, वो उसकी अपनी राय है या उस पर उसका इत्तफाक है। ऐन मुमकिन है कि वो किसी दूसरे की राय को आप तक पहुंचा रहा है, ऐन मुमकिन है कि वो किसी दूसरे के एतराज को आप तक पहुंचा रहा है, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो बहुत सारे ख्यालात को आपके सामने रख रहा है और फिर उनमें से मुंतखब करना आपका काम है कि कौन सा बेहतर है, कौन सा माकूल है। तो आज का मौजू क्योंकि एक बहुत ही बहस तलब है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसी बातों की वजाहत करें जिनकी पहचान के बाद यकीनन हम एक अच्छी और खूबसूरत बहस को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बहस। ये बहस होती क्या है, बहस का मतलब क्या है? क्योंकि इस पर भी खास तौर पर मसीही लोगों में तो बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जाता है, और ये एतराज़ बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मुसलमान लोग अदना दर्जे में इन बातों को ज़ेर बहस लाते हैं कि नहीं, हमें किताब मुकद्दस के किसी हिस्से पर बहस नहीं करनी चाहिए, इल्हामी सहीफ़ों पर बहस वो लोग करते हैं जिनका ईमान कमज़ोर होता है। इस तरह की बातें कहकर सामने वाले का मुंह बंद कर दिया जाता है। बहस लफ्ज़ को मजहबी हलकों में इतना ख़तरनाक बयान कर दिया जाता है और इतना इसके मुतल्लिक तासुब जो है वो पैदा कर दिया जाता है कि लोग इस पर बात करने से घबराते हैं। हालांकि हर बात में बहस होती है, हर चीज में वो बहस करते हैं। जब इसके हम लफ्जी मायने देखते हैं तो लुग़वी तौर पर इसका मतलब है किसी बात की छानबीन करना, तकरार, मुकालमाबाजी, दलाइल के साथ किसी चीज के मुतल्लिक बातचीत करना और दीगर इसके मायने जो हैं वो लुगात बयान करती है। लेकिन जब हम किसी मसले पर या किसी मामले पर बात करते हैं और उसके मुतल्लिक हमारी कोई ज़्यादा वाकफियत ना हो या उससे जान छुड़ानी हो, तो हम ये कहते हैं कि नहीं, इस पर हमारी बहस बनती नहीं, इस पर नहीं, हमें ये हमारे अकीदे को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारा अकीदा इजाज़त नहीं देता या हमारा ईमान इजाज़त नहीं देता कि हम इस चीज़ पर बहस करें। देखें, हम छोटी छोटी बातों पर तो बहस करते हैं और खूब बहस करते हैं, लेकिन जहाँ पर मजहब की बात आती है, कलाम अल्लाह की बात आती है, इल्हाम की बात आती है, जहाँ पर पाक सहीफों की बात आती है, तो वहाँ पर बहस ना हो, ये अजीब बात मालूम। कभी हमने गौर किया है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बहस करते हैं? जब हम किसी भी दुकान पर कुछ खरीदो फरोख्त करते हैं तो वहां पर कीमत कम करने के हवाले से जो तकरार होती है, बातचीत होती है, दरअसल वो बहस होती है। और इसी तरह से किसी भी मामले में, अपने खानदान में, यारों दोस्तों में, मिलने जुलने वालों में, कहीं पर भी जहां पर आप एतराज खड़ा करते हैं और उस एतराज के बाद एक दूसरी बात का आगाज करते हैं, दूसरे नुक्ते का आगाज करते हैं, तो वो बहस ही कहलाती है। और जहां गुफ्तगू हो रही होती है वहां कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ, चाहे अदने दर्जे का हो या आला दर्जे का हो, कोई ना कोई तो इख्तलाफ होता है, कोई ना कोई तो वहां पर एतराज पेश किया जाता है। और जब कोई एतराज पेश किया जाता है, इख्तलाफ पेश किया जाता है, तो फिर वो बहस कहलाती है। कहीं पर बच्चों का रिश्ता करना हो या कोई मामला तय करने हो, खानदानी हो, कौमी सतह पर हो या अपनी जिंदगी के फैसले हो, तो उस पर हम बहुत बहस करते हैं और उसके अच्छे बुरे सारे पहलुओं को देखते हैं। हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ बात करते हैं, अपने यारों दोस्तों के साथ बात करते हैं, वेल विशर्स के साथ बात करते हैं। कोर्ट कचहरी में किसी भी मामले पर बहस होती है ताकि मामले को अच्छी तरह से देखा जाए, समझा जाए कि ये केस, ये मौक़िफ़, ये मुकदमा जो पेश किया गया है, क्या ये इसी नौयत का है, क्या जो चार्ज लगाए गए हैं ये वाकई ही दुरुस्त हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी बेगुनाह को सजा न दे दें। हम हर मामले में बहस को तरजीह देते हैं और करते हैं। ये इंसान के अंदर मौजूद है और इंसान इस पर बात करता है। इंसान हर मामले पर बात करता है और उस पर एतराज करता है और उसके अच्छे और बुरे पहलू को देखता है। जब हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को, अपनी जिंदगी के हर मामले को, अपनी जिंदगी के हर काम को और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज को अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं से देखते हैं और उस पर बात करना चाहते हैं, तो फिर मजहब पर, पाक सहीफों पर क्यों नहीं, फिर उन मामलात पर क्यों नहीं जो हमारी हमेशा की जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी अब्दियत के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही मायूस कुन अमल है जब कोई भी शख्स ये कहता है कि हमें मजहबी मामलात पर बहस नहीं करनी चाहिए। अगर हम इन मामलात पर बहस नहीं करेंगे तो फिर हमें किसी मामले पर बहस नहीं करनी चाहिए। हमारा बुनियादी हक है कि हम इसके हर पहलू को देखें, वो सारे ख्यालात देखें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जिन तक हम पहुंच सकते हैं।
میرے مولا رب تعالیٰ یسوع مسیح کے متعلق، ابن خدا کی آمد کے متعلق کس کی کیا رائے ہے، کس کے کیا خیالات ہیں، کس طرح سے لوگوں نے اس پر اعتراض کیے، اسے سمجھا اور اس کے متعلق کس طرح سے اپنی سوچ کو، اپنے ادراک کو استعمال کیا، ان باتوں کو سمجھا گیا اور کس طرح کے خیالات اور کس طرح کے نظریات جو ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں ابن اللہ کی آمد کے حوالے سے، ان سب کو جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، جہاں تک ہماری قوت ہے، جہاں تک ہماری طاقت ہے، ہم ان کو سمجھ سکیں اور ان کو جان سکیں۔ یہ ہمارا بنیادی حق ہے، اسے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ جو سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے ہم اسے ضرور اٹھائیں۔ ہم یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بحث کوئی برا لفظ نہیں ہے، اور ہم یہ بحث ہی کر رہے ہیں، اور ہر وہ شخص جو کسی بھی مذبح پر کھڑا ہوتا ہے، کسی بھی پلپٹ پر پیغام سنانے کے لیے یا کوئی تقریر کرنے کے لیے یا مذہبی خطبہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو وہ بہت ساری باتوں پر اعتراض کرتا ہے، اور جب وہ اعتراض کرنا شروع کرتا ہے تو وہ بحث کر رہا ہوتا ہے، اور اچھائی اور برائی کا جب تقابل کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی بھی دنیا میں ایسا پیغام کبھی دیا ہی نہیں گیا مذہبی ممبرے سے جس میں اچھائی اور برائی کا تقابلہ موجود نہ ہو، اچھائی اور برائی کا کوئی موازنہ نہ ہو، جس میں کہیں پر کسی کو ابتر نہ کیا جائے اور کسی چیز کو کمتر نہ کیا جائے، جس پر کسی چیز کو نمایاں نہ کیا جائے اور کسی کو کم نہ کیا جائے، جہاں پر کسی بھی معاملے کو بہت زیادہ خصوصیت سے نہ پیش کیا جائے اور کسی کی اہمیت کو کم درجے تک لے کر نہ جایا جائے۔ مذہب میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے مذہب کو آگے بڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ تو جب وہاں پر آپ انجانے میں یہ سارے کام کرتے ہیں تو جان بوجھ کر سوال اٹھانے میں اور بحث کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس پر بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جیسے کوئی بھی شخص خطبہ دیتے ہوئے یا گفتگو کرتے ہوئے برائی اور اچھائی کی بات کرتا ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ صرف اچھائی کا ذکر کرتا جاتا ہے، بلکہ وہ اچھائی کے ساتھ برائی کی بھی وضاحت پیش کرتا ہے، محبت کے ساتھ نفرت کی بھی وضاحت کی جاتی ہے، جنت کے ساتھ دوزخ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جہاں پر آپ ایک دوسرے اختلاف کے ساتھ بات کریں گے تو وہ بحث کے ایک دائرے میں داخل ہو جائے گی، گو کہ آپ اسے باقاعدہ بحث کا نام نہ دیں، ڈیبیٹ نہ کہیں، لیکن وہ اس دائرہ کار میں داخل ہو جائے گی۔ علمی طور پر آپ اسے ایک تقابلی جائزہ کہیں گے، ایک بحث مانیں گے۔ یہ ایک انتہائی کمزور دلیل ہے کہ مذہب میں یا کسی بھی معاملے میں بحث نہیں ہونی چاہیے۔ بحث تو ایک بنیادی نقطہ ہے جو کسی بھی موضوع پر، کسی بھی معاملے پر ایک صحت مند قدم اٹھانے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا انداز گفتگو ہے یا طریقہ کار ہے جس سے ہم کسی بات کی بہتر طور پر معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ تو جب علمی طور پر کسی موضوع میں بحث ہوتی ہے تو اس کے ہم کئی پہلو دیکھتے ہیں، اس پر بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، اس کے مضبوط اور کمزور پہلوؤں پر بات چیت کی جاتی ہے۔ تو بحث سے مراد یہاں پر یہ ہے۔ بحث سے مراد قطعاً یہ نہ لی جائے وہ ایسی تکرار کہ جس سے جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، یہ بحث نہیں۔ یہ ایک فرق نوعیت کی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن بحث نہیں۔ علمی، معلوماتی، تفتیشی اور تحقیقی نوعیت کی جو گفتگو اور بحث ہے اس میں جھگڑا، تکرار، فساد نہیں ہوتا، بلکہ وہ تعمیری نوعیت کی ہوتی ہے۔ اس میں بہت کچھ سیکھا اور سمجھا جاتا ہے، آپ کا ادراک اور فہم بتدریج بڑھتا ہے اور آپ کی علمی صلاحیت پر بھی کافی مثبت اثر پیدا ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع کی، اور جیسے ہم نے ذکر کیا آج کا موضوع ہے ابن اللہ کی آمد۔ پہلا لفظ ہے ابن۔ جب ہم ابن کی بات کرتے ہیں، ابن کا مطلب بیٹا، فرزند، اور ہم جب یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ مسیح یسوع ابن اللہ ہے، ابن خدا ہے، تو اس سے مراد وہ پروردگار کا سچا اور حقیقی فرزند ہے۔ ہم اس اصطلاح کو بہت ہی کمزور سمجھتے ہیں جو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ مسیح یسوع پروردگار کے آسمانی خدا باپ کے روحانی فرزند ہیں۔ روحانی فرزند کی کوئی اصطلاح کہیں پر بھی کتاب مقدس میں استعمال نہیں ہوئی۔ ہاں، حقیقی بیٹے کے لیے ہوئی ہے، سچے فرزند کے لیے ہوئی ہے، ان معنوں میں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں روحانی بیٹا تو آپ روحانیت کے معنی دیکھیں، اس کا مفہوم دیکھیں، اور پھر روحانی ہونے کا مطلب دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر یہ کمزور اصطلاح ہے جو ہم مسیح یسوع کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ پروردگار کے روحانی فرزند ہیں۔ آپ اس کے خود ہی معنی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسیح یسوع پروردگار کا جسمانی بیٹا نہیں، یہ بھی کوئی اتنا معتبر اعتراض نہیں جو کیا جاتا ہے کہ مسیح یسوع پروردگار کا جسمانی بیٹا نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں پر الجھے ہوئے ہیں جسمانیت اور روحانیت میں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ روحانی ہونے سے کیا مراد ہے اور جسمانی ہونے سے کیا مراد ہے۔ جب اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے تو پھر معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ بے شمار جگہوں پر جسمانی لفظ جو ہے وہ منفی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور بے شمار موقعوں پر
ہے جسمانی لفظ جو ہے وہ مثبت معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح سے روحانیت کی آپ کو وضاحت کرنی ہوگی کہ روحانیت سے کیا مراد ہے۔ غیر مادی ہونا یا کوئی خاص قسم کا بدن جو ہمارے اس دیدنی بدنوں سے الگ ہے، روحانی ہونے سے کیا مراد؟ جب ہم فرشتگان کو روحانی مخلوق کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ جب ہم خدا کو روح کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بدنوں میں ایک روح ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اتنی ساری روحوں میں سے آپ کو ایک روح الگ کرنی پڑے گی اور پھر سمجھانا پڑے گا کہ روحانی ہونے سے یہ مراد ہے۔ تو ہمیں روحانیت کی وضاحت کرنی پڑے گی، جس پر بہت زیادہ بحث کی، بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کر کوئی ایک موقف طے ہوگا اور پھر جا کر آپ کہیں کہ ہاں مسیح یسوع جو ہیں وہ پروردگار کے روحانی فرزند ہیں۔ کیونکہ جب ہم یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ ابن اللہ، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ حقیقی اور سچا خدا کا بیٹا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے اللہ۔